عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر قال نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا قال فنصر الله وجوه أعدائه بالريح حزم اللہ بالریح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے کہ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول بڑا نازک وقت ہمارے لیے آیا ہوا ہے، کوئی خاص دعا ارشاد فرما دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر وہ صورتحال تھی کہ جس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے، اذ جاؤکم، سورہ احزاب ہے 21واں پارہ، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ جب آگے دشمنوں کے لشکر تمہارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی طرف سے آ گئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل دہشت کی وجہ سے گلوں تک پہنچ گئے، تو تم اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تمہارے دلوں میں کس طرح کے خیالات آ رہے تھے، یعنی تمہاری جان نکل رہی تھی اور تمہاری موت تمہیں نظر آ رہی تھی، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیوں مدد ہماری نہیں آ رہی ہے، یا ہم حق پر نہیں ہیں، یا اللہ نے اپنے رسول سے جو وعدہ فرمایا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ صحیح نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ میں ساری کی ساری چیزیں آ گئیں، جو تم اللہ تعالیٰ سے گمان کر رہے تھے وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ صورتحال تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت کو ایک خاص دعا ارشاد فرما دیں، ہم اللہ کے حضور میں وہ دعا کریں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے دل دہشت کی وجہ سے اچھل اچھل کر حلقوم تک پہنچ گئے۔ حلقوم، یہ جو گلے میں جو ہڈی ہوتی ہے اس کو حلقوم کہتے ہیں۔ ہمارے دل اچھل اچھل کر جہاں تک پہنچ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ داری فرما اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان سے تبدیل فرما دیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت فرمائی کہ تیز آندھی بھیجی جس سے دشمنوں کے منہ پھیر دیے، اور اس آندھی سے اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ تو آج جو حالات چل رہے ہیں مظلوم فلسطین کے مسلمانوں پر، جو قیامت اس وقت ہے، اور غزہ کے مسلمانوں پر، اور ہم مسلمانوں کے اجتماعی جتنے بھی مسائل ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ انسان اگر اس کا ضمیر مرا ہوا نہیں ہے تو وہ انسان پریشان اور بے قرار اور بے چین ہے۔ ہر آدمی بے قرار اور بے چین ہے مجموعی صورتحال سے۔ اس سلسلے میں یہ دعا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، یہ تیر بہدف دعا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور ان دعاؤں کو مانگنا جو دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ باقی قبول کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کب قبول کرتے ہیں، اس کی قبولیت کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی صورت کیا ہوگی، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ایک عاجز بن کر، ایک ضرورت مند بن کر، ایک فقیر بن کر اپنی درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ قنوت نازلہ میں، جو فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، اس میں بھی یہ دعا روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ اب جو لوگ فجر میں یہاں ہوتے ہیں انہوں نے یہ دعا سنی ہوگی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ آسان سی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، ہر وقت اس دعا کو پڑھتے رہیں، ہر وقت اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اور اس دعا میں ہمارے لیے اپنا بھی ذاتی فائدہ ہے، کیونکہ اس دعا کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں یہ ہے، اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اور ہماری جو بے چینی ہے اور جو دہشت ہے اس کو امن سے تبدیل فرما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اس دعا کو یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔